شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارون ویلاگز اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ آج سے تقریباً کوئی ایک ماہ قبل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا تھا، جس میں بہو کے جسم کے کوئی حصوں کو تقسیم کر دیا گیا ٹکڑوں میں اور اس کو ایک گندے پانی کے بہتے ہوئے نالے میں بہا دیا گیا تھا۔ گو کہ یہ ناحق جو اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی تھی وہ چھپ نہیں سکی اور بہت جلدی ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے۔ اب اس کیس کے اندر کچھ چیزیں آہستہ آہستہ تہیں کھلتی چلے گی، بہت ساری باتیں سامنے آئیں، بہت ساری چیزیں افواہوں پہ مبنی رہیں، حقیقت سے برعکس نہیں تھیں۔ اس میں ایک چیز جو کافی حد تک میں نے بھی نوٹ کی اور میں نے اس پر کام بھی کیا اور اپنا ایک ویلاگ بھی کیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی حاملہ ہونے کے حوالے سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس ہفتے میں جو اب یہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں کل آج سے، اور اس کے بعد امید ہے کہ جمعے تک یا ہفتے تک زارا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی اور اس کے ساتھ فرانزک رپورٹ بھی آ جائے گی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ابھی تک روکی گئی ہوئی تھی، انیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ بالکل جاری کی گئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنی ہے وہ بہت ہی ہوشبہ انکشافات کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حاملہ زارا تھی یا نہیں۔ لیکن جسے میں نے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس کے جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی تھی اس کے شوہر سے اور اس کے والد صاحب سے، تو ان دونوں نے کہا تھا کہ جی وہ حاملہ نہیں ہے، اور پولیس نے بھی جو سرجن تھے میڈیکل لیگل جنہوں نے یہ رپورٹ بنانی تھی، انہوں نے بھی فی الحال اس کو اس لیے روک لیا تھا کہ نمونے بھجوائے گئے تھے فرانزک کے لیے، اور ان نمونوں کے آنے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہونا تھا کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب صورتحال فی الحال ایک چیز یہاں رکی ہوئی ہے۔ دوسری بڑی اہم رپورٹ جو اس کیس سے جڑی ہوئی آنی ہے وہ ہے ڈی این اے کی رپورٹ۔ یہ ڈی این اے کی رپورٹ کا سوال بھی میں نے سب سے پہلے اٹھایا اور بتایا تھا کہ آخر ڈی این اے کیوں ضروری ہے؟ جو ملنے والے جسم کے ٹکڑے ہیں وہ آخر کس کے ہیں؟ آیا وہ زارا کے ہی ہیں یا کسی اور کے ہیں، یا ان لوگوں نے کچھ اور ایک جو ڈرامہ ہے وہ کریٹ کر کے سامنے رکھ دی، یا پولیس ڈھونڈنے کچھ گئی تھی اور مل کچھ گیا۔ لیکن بہرحال جو ان کے رشتہ دار تھے، جو خواتین تھیں، جو نہلانے والے تھے، انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ آیا یہ واقعی جو جسم کے حصے ہیں یہ اسی کے ہی ہیں۔ بہرحال لیکن قانون ان سب چیزوں کو نہیں مانتا، قانون مانگتا ہے شواہد، ثبوت اور سائنسی بنیاد پر کی گئی ہوئی تحقیق کی رپورٹ کو۔ تو اس کے لیے فرانزک کی رپورٹ انتہائی ضروری ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ اب اس ہفتے کے اندر آ جانی ہے اور اس نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دینا ہے۔ زارا کے والد کا ڈی این اے جو ہے وہ لیا گیا تھا اور اس ڈی این اے سے جو ہے زارا کا جو ڈی این اے وہ میچ کیا جائے گا۔ اگر یہ میچ کر گیا تو پھر یہ زارا کی باڈی ڈکلیئر ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جسم کے حصے اسی کے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز اور سامنے آنی ہے اس ڈی این اے رپورٹ میں اور اس فرانزک رپورٹ میں، وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر اور کس کس کا ڈی این اے ملے گا۔ ثانیہ زہرا کا جو کیس ہے وہ آپ سب کے سامنے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ملتان میں بھی اسی طرح سسرال والوں نے ثانیہ زہرا کو مار دیا تھا اور پھر کہا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ لیکن یہ تمام کیس کا جو بھانڈا پھوٹا تھا وہ فرانزک کی رپورٹ میں سے تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد جا کر آئی۔ لیکن جو ملزمان تھے وہ پہلے تو کوشش کرتے رہے بچنے کی، لیکن جب فرانزک کی رپورٹ آئی تو پھر سارا جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ گیا، جس میں اس کا میاں علی رضا، اس کی ساس، اس کی نند اور اس کا دیور، جو تمام لوگ اپنے بیانات کو بدل رہے تھے، وہ تمام کے تمام اس فرانزک رپورٹ میں سامنے آ گئے کہ اس کے جسم سے ملنے والے جو ان کے ڈی این اے تھے اسے ثابت کیا کہ تمام لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ پھر انہوں نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم نے اس کو پہلے مارا اور پھر اس کے بعد اس کو پھانسی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ تو اس زارا کے جسم کے جو حصے ملیں گے اس سے مین چیز ملے ہیں، اور اس میں جو ڈی این اے کی رپورٹ ہونی ہے وہ یہ بتائے گی کہ آیا اس واقعے کے وقت اس کمرے میں کون کون موجود تھا، کیونکہ 4 بندے اس وقت پولیس کی حراست میں، ایک تو اس کی ساس، ایک اس کی نند، ایک نوید اور ایک عبداللہ۔ اچھا، ان 4 کے علاوہ 4 لوگوں کو پولیس نے شک پہ رکھا تھا، لیکن ان کو بعد میں کلیئر کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے کچھ شواہد ایسے دیے کہ جس پہ کلیئر ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اس واقعے میں شامل نہیں۔ لیکن فرانزک کی رپورٹ جو یہ بتائے گی کہ زارا کے جسم کے ان تقسیم شدہ حصوں سے ملنے والے جو ڈی این اے ہیں وہ کس کس کے ہیں، کیونکہ ان 4 کا ڈی این اے کروایا جا چکا ہوا ہے، وہ پولیس کے پاس موجود ہے، اور جب زارا کے جسم کا ڈی این اے ہوگا تو اس سے جو میچ کرے گا وہ ان 4 کا کرے گا،
اور اگر پانچواں بندہ بھی میچ کرے گا تو پھر یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اس میں سے کس کا ہے. پھر پولیس ان میں سے جو باقی لوگ ہیں جس میں شک ہو سکتا ہے ان کو پکڑے گی اور کلیئر کرے گی. اوبیسلی زارا کے بیٹے کا تو وہ ہو گئی, وہ پاس پاس ہی ہے, تو وہ اتنا بڑا کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن نوید اور دین اس کے بعد اس کی ساس سغرا بی بی, عبداللہ اور جو اس کی نند ہے یاسمین, یہ چار تو کلیئر ہے اور چار اعتراف بھی کر چکے ہیں. لیکن ابھی شاید کسی کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں. تو اب ڈی این اے کی جو رپورٹ ہے وہ اس تمام کٹے چھٹے کو کھول دے گی, بتا دے گی کہ بھائی یہ فلاں فلاں بندہ اس کے اندر شامل تھا اور اس کمرے میں کون آیا تھا کون گیا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی زارا کے کیس میں اس ہفتے میں کلیئر ہو جائیں گی اور پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملے گی. میں نے کل بات کی تھی جو ہمارے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں فرحاد علی شاہ صاحب, اور انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بڑا کلیئرلی بتایا. دو کیسز پہ بات ان سے میری ہوئی تھی, اور وہ تھی ثانیہ زارا کا کیس اور دوسرا کیس تھا یہ زارا کا. اس پر انہوں نے کہا کہ جی زارا والے کیس میں کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم نے کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑا ہوا, ہم نے ریمائنڈر بھیجے ہوئے ہیں اور جلد اس کی رپورٹ آ جائے گی. اور اس کے اندر بھی جو ملزمان ہیں پروسیکیوشن اس کی بھرپور تیاری کر کے ان کو جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچائے گا. تیسرے اس نے یہ کہا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ثانیہ زارا والا کیس ہے اس کے اندر بھی اسی طرح صورتحال تھی. پہلے کلپریٹ جو مانتے نہیں تھے, لیکن فرانزک رپورٹ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی اور اب اس کا شوہر کے اوپر جو سارا ملبہ ڈالا جا رہا تھا وہ بھی فی الحال نکل چکا ہوا, اور اب شوہر کے ساتھ ساتھ یہ باقی لوگ بھی اس تمام کیس کے اندر پھنس چکے ہوئے ہیں. ان کی ضمانتیں خارج ہے, وہ ہائی کورٹ آئے ہوئے ہیں اپنی ضمانتوں کے لیے, اور وہ خود بقول پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خود اس میں دلائل دیں گے ثانیہ زارا والے کیس میں ان کی ضمانتیں خارج کرنے کے لیے. اور یہ اب چھٹیوں کے بعد کیس لگے گا, تب تک ان کی ضمانتیں ہیں, اور امید یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی اچھی خوشخبری ملے گی ان ملزموں کے حوالے سے کہ انہیں سزا ملے گی. تو اب بھی زارا والا معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوا ہے کہ اب صرف فرانزک کی رپورٹ جو ہے وہ ایسے ہوشربا انکشافات کرنے والی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسی وہ رپورٹ آتی ہے. اور باقی جو افواہیں چل رہی ہیں, قدیر بھاگ گیا, قدیر آ گیا, قدیر چلا گیا, وہ سب بے تکی سی باتیں ہیں اپنے چند ویوز کے لیے, لیکن وہ باتیں کو معنی نہیں رکھتی کیس پہ, کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ کیس پہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کیس کا انجام ہونا چاہیے, اور وہ ابھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب ان کلپریٹس کے بچنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. بہرحال اللہ بہتر کرنے والا ہے. اس کیس میں جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.